سلامتی آپ سب کے ساتھ ہے۔ اپنے ساتھ والے کو بھی کہیں کہ خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہے۔ آج جس موضوع میں ہم بات کرنے کو ہیں، عید پینتیکوست، اور آج جو ہمارا مضمون ہے، بلکہ 2-3 مضمون اکٹھے ہم اس کو کور کریں گے، اور جو واٹس ایپ گروپ پہ میں نے مضمون دیا تھا، نزول روح القدس اور پطرس کا باعث، آج ہم جن مضامین پہ آج غور کریں گے، نزول روح القدس اور پطرس رسول کا باعث، یہودیوں کی عید پینتیکوست اور مسیحیوں کی عید پینتیکوست، پھر ہم غور کریں گے پریپریشن فار دا پینتیکوست، روح القدس کی تیاری کے تعلق سے، پینتیکوست کی تیاری کے تعلق سے۔ آج ہم پینتیکوست کے تعلق سے سیکھیں گے۔ پینتیکوست کا تعلق یہودیوں کے ساتھ ہے، کیونکہ پینتیکوست کی عید جو ہے یہ یہودیوں کی عید ہے، اور آج ہم اس مضمون پر غور کریں گے، اور جو حوالہ ہم تلاوت کریں گے وہ ایمان کی کتاب 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 24ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہیں، خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے۔ 10ویں آیت، اور فروگیا اور پمفیلیا اور مصر اور لبوا کے علاقہ کے رہنے والے ہیں جو قرینے کی طرف سے ہیں، اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں، اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے، اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا، یہ تو تازہ مے کے نشہ میں ہے، پطرس کا پیغام۔ لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن
چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور بیٹی، تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی اور ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا، سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، بیشتر اس لیے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ اے اسرائیلیو، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے، چنانچہ تم بھی جانتے ہو جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کے مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ سو یہ پورا چیپٹر ہے جو ہم بعد میں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس کو اسٹڈی کریں گے۔ ہمارا جو مضمون ہے نزول روح القدس اور پطرس کا واس، عید پینتیکوست، نئی فصل کی کٹائی کی عید بھی اسے کہا جاتا تھا، اسے نظر کی قربانی کی عید بھی کہا جاتا تھا۔ احبار کی کتاب کے 23ویں باب کی 9ویں آیت کے اندر اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ یہودی لوگ جو تھے عید فصح کے دن سے لے کر 7 سبت گنتے تھے، 7 کو 7 سے ضرب دے تو کتنے دن بنتے ہیں؟ 49، ایک کم 50 سیدھے فصح سے۔ اور آج اگر انٹرنیشنل کیلنڈر جب ہم فالو کرتے ہیں اور پوری دنیا انٹرنیشنل کیلنڈر کو فالو کرتی ہے، اور گڈ فرائیڈے کے دن 15 اپریل کو جو گڈ فرائیڈے گزرا ہے، اس دن سے لے کر جب ہم 49 دن گنتے ہیں تو پھر 49ویں دن کے بعد جو 50واں دن آتا ہے اس دن عید پینتیکوست ہوتی ہے۔ یہودی لوگ جب وہ نئی فصل کاٹتے تھے تو وہ اپنی فصل کے، یہ خدا نے انہیں حکم دیا تھا کہ تم میں یہ نسل در نسل یہ جاری رہے، وہ اپنی فصل کے پولے شیپ لے کر کاہن کے پاس جاتے تھے، اور کاہن اس پولے کو لے کر خدا کی حضوری میں نظر کی قربانی کے طور پر ہلاتا تھا، اور اس طرح سے وہ اپنی عید پینتیکوست کو مناتے تھے، اور ہر خاندان اپنا اپنا پولا لے کر عید پینتیکوست کے دن ہیکل کے اندر آتا اور اپنے پولے کاہن کے ہاتھوں میں دے دیتے، اور کاہن اس پولے کو نظر کی قربانی کے طور پر ہلاتا تھا۔ یہ یہودیوں کی عید پینتیکوست۔ لیکن جب مسیحیوں کی عید پینتیکوست کا آغاز ہوا، مسیحیوں نے اس کا جب آغاز کیا تو اعمال کی کتاب کے 2 باب سے اس کی پہلی 4 آیات، وہ سب کے سب اپر روم میں بالا خانہ پر 120 کی جماعت جمع تھی، ان میں مقدسہ مریم یسوع مسیح کے 12 شاگرد 12ویں کو انہوں نے اسی بالا خانہ پر چنا، اور خداوند یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل کے 24ویں باب کی 49ویں آیت کے اندر شاگردوں کو یہ حکم دیا تھا کہ
مسیح جب یہ بات شاگردوں سے کر رہے تھے تو وہ یہ کہتے کہتے آسمان پر اٹھا دیے گئے۔ خداوند زندہ ہونے کے بعد 40 دن اپنے شاگردوں کے ساتھ رہے، انہیں تعلیم دی، انہوں نے ساری باتیں سمجھائی اور انہوں نے حکم دیا کہ کیا کرو، یروشلم میں ٹھہرے رہو، کیا کرو یروشلم میں ٹھہرے رہو، یروشلم میں کیا کرو ٹھہرے رہو۔ اور جب 50واں دن آیا، عید پینتیکوس کا دن ہے اور شاگرد ایک جگہ پر جمع ہو کر دعا کر رہے تھے، اور یہ آیت جو میرے پیچھے لکھی ہوئی ہے، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت۔ سو آج ہم غور کریں گے، خدا نے آج صبح جو بات میرے دل میں ڈالی کہ ہم اس چھتری کے نیچے سے نکل آئیں جو ہماری برکتوں کو روکے ہوئے ہے۔ اگر نکل آئیں گے تو خدا ہمیں برکتوں سے معمور کر دے گا۔ ہاللویا۔ سو آج ہم نے یہ کام کرنا۔ سو مسیحیوں کی عید پینتیکوس کا آغاز کیسے ہوتا؟ یہودی اپنا پودا لاتے اور اس کو ہلایا جاتا تھا، اور مسیحی لوگ بھی کچھ ہلاتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہیں۔ ذرا اپنے ہاتھوں کو ہلائیں، سب دونوں ہاتھوں کو آگے ہلائیں۔ ہاللویا۔ مسیحی لوگ بھی اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہیں، اس لیے ہلاتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ دعا میں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند تو ہمیں اپنے روح سے بھر دے، کیونکہ جس کا وعدہ میرے باپ نے کیا ہے میں جاتا ہوں اور اسے جا کر بھیجتا ہوں، وہ مددگار آئے گا، وہ روح القدس آئے گا اور وہ تم پر اترے گا اور تمہیں اپنی قوت سے بھر دے گا، اور تم اس کے بعد قوت کا لباس پاؤ گے، اور پھر تم یہودیہ، سامریہ اور دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ ہاللویا۔ سو عبرانی کے اندر یہ پینتیکوس جو لفظ ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ ہے 50۔ کیا مطلب ہے پینتیکوس کا؟ 50۔ کیا مطلب ہے 50؟ یعنی 50واں دن، گڈ فرائیڈے سے لے کر عید فصح کے دن سے لے کر 49 دن 7 سبت یہودی گنتے تھے، اور اس کے بعد اپنی فصل کے پولے لے کر وہ ہیکل میں آتے تھے، اور 50ویں دن وہ عید پینتیکوس سیلیبریٹ کرتے تھے، اور 50واں دن ہم پینتیکوس، ہماری جو کلیسیا، ہم پینتیکوسٹل ہیں، ہم پینتیکوسٹل ہیں۔ پینتیکوس کا مطلب 50واں دن، اور پینتیکوسٹل کا مطلب جو ہے، پینتیکوسٹل کا مطلب ہے جس کو روح القدس کی معموری کا تجربہ ہے، یا عید پینتیکوس کے دن کا تجربہ جسے ہے۔ ہماری کلیسیا پینتیکوسٹل کلیسیا ہے، ہمیں روح القدس کی معموری کا، روح القدس کی آگ کا، غیر زبانوں کا ہمیں تجربہ ہے۔ آمین۔ بہت سی کلیسیائیں، تنظیمیں جو ہیں وہ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم روح القدس سے معمور ہیں، روح القدس ہمارے ساتھ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ان کے پاس کوئی خارجی نشان نہیں ہے۔ پینتیکوسٹل کلیسیائیں یہ غیر زبانیں بول کر ثابت کرتے ہیں کہ ہم روح القدس سے معمور ہیں۔ آمین۔ بہت دفعہ میں آپ کو بتاؤں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم روح القدس سے معمور ہیں۔ میں چرچ جاتا ہوں،
میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں نے چرچ کو سر پہ اٹھا لیا ہوا ہے، میں بڑا یہ بن گیا ہوں، لیکن ہم روح القدس سے معمور نہیں ہوتے۔ ہم بہت کچھ خدا کے لیے کرتے ہیں، خدا کے ساتھ چلنے سے بھی آپ روح سے معمور نہیں ہوں گے۔ شاگرد یسوع کے ساتھ 3 سال تک چلتے رہے، لیکن وہ روح سے معمور نہیں تھے۔ خداوند نے انہیں یہ کہا کہ ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس۔ اگر وہ روح سے معمور ہوتے تو خداوند انہیں کہتا کہ جاؤ اور جا کر منادی کرو، خداوند کے ساتھ وہ رہتے تھے، لیکن پھر بھی انہیں روح سے معمور کرنے کی ضرورت تھی۔ اور خداوند نے انہیں کہا کہ تب تک یروشلم سے باہر نہ نکلنا جب تک تم روح القدس سے معمور نہ ہو جاؤ، تمہیں روح القدس سے بپتسمہ جب تک نہ مل جائے۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے، یوحنا نبی نے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آئے گا وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا، آگ سے بپتسمہ دے گا۔ لیکن مزیداری کی بات یہ ہے، خداوند یسوع مسیح نے کسی کو بھی روح القدس سے بپتسمہ اپنی زمینی خدمت میں نہیں دیا، نہ شاگردوں کو نہ کسی اور کو، لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تھا میں چاہتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، یروشلم میں ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے۔ بعض دفعہ ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں لیکن ہم روح سے معمور نہیں ہوتے ہیں۔ خدا کے ساتھ چلنے سے بھی بعض دفعہ ہم روح سے معمور نہیں ہوتے۔ خداوند کے ساتھ چلنا اچھی بات ہے، لیکن روح سے معمور ہونا اس سے بھی اچھی بات ہے۔ اور آج میری یہ ڈیزائر ہے کہ ہم اس چھتری کے نیچے سے نکلیں جو ہماری برکتوں کو روکے ہوئے ہے، اور روح القدس کی بارش کے نیچے آ جائیں۔ اور جب ہم روح القدس کی بارش کے نیچے آ جائیں گے، اس کی معموری میں آ جائیں گے، اس کی برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، اس کی معجزات کے دروازے کھل جائیں گے، اور وہ ہمارے پہاڑوں کو میدان کر دیں گے۔ شب صبح روح القدس مسیحیوں کی عید ہے، تو ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ بنیاد بے شک یہودیوں کی عید پینتیکوست، پانچ جون بعد میں 5 جون کو عید پینتیکوست آ رہی ہے۔ ہاللویا۔ اور آج جو بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہم نے اس چھتری کے نیچے سے نکلنا ہے جو ہماری برکتوں کو روکے ہوئے ہے۔ آپ جانتے ہیں امبریلا چھتری کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ کس کو روکتی ہے؟ لیکن میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہم نے روح القدس کی بارش کے اندر بھیگنا ہے۔ وہ بارش ہم نے اوپر آنے دینی ہے۔ جب وہ آ جائے گی ہم روح القدس سے بھر جائیں گے۔ اور میری آج یہ خواہش ہے یہاں بیٹھی آ رہے کہ صرف یہ روح القدس سے بھر جائے۔ شبر ربا کا بلا برابا۔ عید پینتیکوست آ رہی ہے، اگلا اتوار عید صعود کا بھی ہے۔ 120 کی جماعت بالا خانہ پر جمع تھی۔ کوئی بتا سکتا ہے کس نے انہیں گنتی کیا ہوگا کہ یہ 120 ہے؟ مانا ہم نے رسول تھے، مقدسہ مریم بھی رسولوں کے ساتھ ہی تھی، لیکن یہ 120 تھے۔ کون ان کی گنتی کر رہا تھا؟ کلام میں کس نے لکھوا دیا کہ یہ 120 ہے؟ لکھو، روح القدس گنتی کر لیتا ہے۔ روح القدس جانتا ہے۔ میں نہیں جانتا اس وقت چرچ میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
لیکن روح القدس کو علم ہے کہ یہ کتنے ہیں، وہ گن لیتا ہے، وہ جانتا ہے۔ 120 کی جماعت ہے اور یہ ڈیزائن رکھے ہوئے ہیں روح القدس کی نزول کے لیے، روح القدس کی آمد کے لیے، روح القدس کی منسٹری کے لیے، روح القدس کو پانے کی آرزو کے لیے، ڈیزائر کے لیے۔ روح القدس کو میں بھیجوں گا۔ شاگردوں نے اس بات پر یقین کیا۔ آج بہت دفعہ ہمارے روح سے معمور نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت دفعہ کلام کا یقین نہیں کیا، خداوند کی باتوں کا یقین نہیں کیا۔ اور میں حیران ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے انہیں کسی بات کی پینتیکوست یا غیر زبانوں کے تعلق سے کوئی تعلیم نہیں دی، انہیں صرف کہا کہ ٹھہر جاؤ۔ ٹھہرنے کا مقصد کیا تھا؟ دعا کرو، دعا میں ٹھہرو۔ آج ہم چرچز میں تعلیمیں دے دے کے تھک گئے ہیں کہ روح القدس یہ ہے، روح القدس کا بپتسمہ یہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کسی کو یہ نہیں کہا غیر زبانیں یہ ہیں، کوئی کتاب نہیں انہیں دی، کوئی تھیالوجی نہیں پڑھائی، بس یہ کہا کہ روح القدس آئے گا، روح القدس نازل ہوگا، اور جب روح القدس نازل ہوگا تم قوت کا لباس پاؤ گے۔ اور انہوں نے بلیو کیا، انہوں نے یقین کیا کہ ہمیں اس قوت کے لباس کی ضرورت ہے۔ یہ قوت کا لباس جب آ جائے گا ہماری کمزوریاں چلی جائیں گی۔ یہ قوت کا لباس ہمیں زوراور بنا دے گا۔ یہ قوت کا لباس ہمارے پہاڑوں کو میدان کر دے گا۔ یہ قوت کا لباس ہمارے لیے معجزات کے دروازے کھول دے گا۔ یہ قوت کا لباس ہمارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ یہ قوت کا لباس خوف کو دور کر دے گا۔ انہوں نے بلیو کیا۔ اگر آج ہم پینتیکوست کی تیاری کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، ہم خداوند کی اس نبوت کا، اس بات کا یقین کریں۔ ہلیلویا، ہلیلویا، پریز گاڈ۔ ہم پہلے نمبر پہ خدا کے کلام کا یقین کریں۔ آج ایک سوال ہے، بہت سی تنظیمیں پینٹیکاسٹل کیوں نہیں ہیں؟ بڑی بڑی تنظیمیں پینٹیکاسٹل کیوں نہیں ہیں؟ دنیا کی جو بڑی مشنیں ہیں وہ پینٹیکاسٹل کیوں نہیں ہیں؟ وہ غیر زبانیں کیوں نہیں بولتے؟ وہ غیر زبانوں کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اور روح القدس کی معموری کو کسی اور اینگل سے کیوں لیتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی مشنیں ہیں وہ بھی پینٹیکاسٹل ہوتی۔ آج سوال یہ ہے کہ وہ پینٹیکاسٹل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو کچھ کلام کے اندر لکھا ہے، اگر ہم اس کلام کا یقین اسی طرح کریں جس طرح اس میں لکھا ہوا ہے، تو ہمیں کلام سے برکت اسی طرح ملے گی جو کلام کی برکت ہے۔ جب ہم اپنے ٹیڑھے میڑھے نظریے پیش کرتے ہیں تو پھر وہ بلیسنگ ہمیں نہیں ملتی۔ شاگردوں نے اس کلام کو کیا کیا؟ قبول کیا۔ یسوع نے کہا روح القدس آئے گا، تو انہوں نے قبول کر لیا کہ روح القدس آئے گا۔ اور روح القدس کب تک کے لیے دنیا میں آئے گا؟ جب تک یسوع مسیح دوبارہ پھر نہیں آ جائے۔ یسوع مسیح نے یہ کہا، انہوں نے یقین کیا، بلیو کیا۔ آج ہم بہت دفعہ کلام کا یقین ہی نہیں کرتے، جس طرح سے کلام لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پر بھی ہوا ایک واقعہ، جب وہ غیر زبانیں بول رہے تھے، تیسری آیت دوسرے باب کی مانگ، اور انہیں آگ کے شعلہ کی پھٹتی سی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہر گئی۔ زبانیں انہیں کیا دی؟ زبانیں دکھائی نہیں دیتی،
زبانیں سنائی دیتی ہیں۔ بائبل میں بہت سی چیزیں تشبیہاً استعارہ تشبیہاً لکھی گئی ہیں، اصل میں انہیں محسوس ہوئی، فیل ہوا کہ ایک زبان ہے جو ان پر، اصل میں وہ زبان جو آسمان سے نازل ہوئی وہ آ کر ان کی زبان پر ٹھہر گئی۔ اور یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ بڑے بڑے جہازوں کو کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور انسان کی، اگر کسی انسان کو قابو کرنا ہو تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ بے لگام زبان کو جب لگام ڈال دی جاتی ہے تو گھوڑا کیا ہے، انسان کیا ہے؟ تو روح القدس نے آ کے انسان کو کنٹرول کر لیا۔ روح القدس سے معمور ہونے کا ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ ہم روح القدس کے کنٹرول میں آ جائیں۔ جو کوئی روح القدس سے معمور ہے یا ہونا چاہتا ہے، اسے روح القدس کے کنٹرول کے اندر اپنی زندگی بسر کرنا ہوگا۔ سو روح القدس نازل ہوا ہے، وہ غیر زبانیں بول رہے ہیں، وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے، خدا ترس یہودی یروشلم میں تھے، جب یہ آواز آئی تو کیا ہوا؟ بھیڑ لگ گئی اور لوگ تنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں ہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی، اور 16 ملکوں کے لوگ یہاں موجود ہیں اور یہ خدا کے بڑے بڑے کاموں کو سن رہے ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ کیا ہوا چاہتا؟ اور اگلی آیت میں بڑی زبردست بات لکھی ہے 14 آیت میں، اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا، یہ تو تازہ میں کے جب عید پینتیکوس کے دن لوگ روح القدس سے معمور ہو گئے، وہ بھر گئے، تو وہاں پر 2 گروپ ہمیں ملتے ہیں۔ ایک وہ گروپ ہے جو بیہودہ بات کر رہے ہیں، ٹھٹھوں میں اڑا رہے ہیں، ان کی ذہنیت بیہودہ، سوچ بیہودہ، آدمی کی سوچ بھی بیہودہ، اس کی لینگویج بھی بیہودہ، اس کی تھاٹ بھی بیہودہ، اس کا دل بھی بیہودہ، اور وہ بیہودہ بات کر رہا ہے۔ بعض نے ٹھٹھوں میں اڑا کے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو تازہ میں کے نشہ میں ہے، انہوں نے پی ہوئی ہے، یہ میں پی کر بلند آواز سے بول رہے ہیں، یہ بیہودہ سوچ انہوں نے بیان کی ہے۔ اور دوسرا گروپ جو یہاں پر موجود ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو سنجیدہ، بیہودہ آدمی کبھی بھی کلام کو قبول نہیں کرتا ہے، بیہودہ شخص کلام کو ٹھٹھوں میں اڑاتا ہے، بیہودہ آدمی خدا کو ٹھٹھوں میں اڑاتا ہے، اس کی سوچ بیہودہ ہوتی ہے، بیہودہ آدمی کی زندگی بھی، سوچ بھی، لینگویج بھی، اور وہ خدا کے اس بڑے منصوبہ کو، اس بڑے کام کو جس کے پیچھے خدا ہے، خدا کی پلاننگ ہے، خدا کی نبوتیں ہیں، یسوع مسیح نے اس کے بارے میں نبوت کی ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے نبوت کی ہے، یوئیل نبی نے نبوت کی ہے، یسایہ
کا وقت نہیں ہے. یہ کس طرح کا شور ہم سن رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو کچھ سن رہے ہیں وہ خدا کے کاموں کو سن رہے ہیں. وڈے وڈے کام جو کردا شکر کرو تسی اوشے وہ خدا کے بڑے بڑے کاموں کو سن رہے ہیں. دنگ ہو رہے ہیں, حیران ہو رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا کی تمجید ہو رہی ہے. ہم خدا کے بڑے کاموں کو, اس کی قدرت کو ہم سن رہے ہیں. بیہودہ آدمی کبھی بھی انہوں نے یہ سوال کیا جو سنجیدہ, جو خدا کے بڑے کاموں کو سن رہے ہیں, انہوں نے یہ سوال کیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں, کوئی ہمیں بتائے. اور بیہودہ لوگ جو ہیں وہ اپنے کامنٹ پاس کرتے ہیں کہ انہوں نے پی ہوئی ہے, یہ تازہ مے کے نشے میں ہے. بیہودہ سوچ سامنے آ رہی ہے. اور جو سنجیدہ گروپ ہے جنہوں نے خدا کی آواز کو سنا ہے, جو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, جو متلاشی ہو گئے ہیں, جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کہ ہم خدا کے کاموں کو سنتے ہیں. سو میں وہی بات دینے لگا ہوں, وہی پیغام دینے لگا ہوں جو میرے پیارے بھائی پطرس نے پیغام دیا. میں اپنا پیغام نہیں دینے لگا, میں وہ پیغام اب دینے لگا ہوں جو پطرس رسول نے پیغام دیا. مجھے نہیں پتا کہ پطرس نے کس طرح سے اٹھ کر انہیں کہا ٹھہرو ٹھہرو, میں تمہیں بتاتا ہوں کس طرح جوشیلے انداز میں یہاں پر لکھا ہے. لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ ہے یہودیوں اور یروشلم کے سب رہنے والوں, یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو. کیا لکھا ہے آگے؟ کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں, کیونکہ ابھی تو پطرس سے بڑا لاجیکلی آنسر کیا ہے. آج میرے سامنے جو دو کلام کے دونوں بند ہیں, ہاللیلویہ. سو پطرس سے بڑا ان کو لاجیکلی جو ٹھٹھوں میں جو بیہودہ سوچ پیش کر رہے تھے, انہیں بڑا لاجیکلی آنسر کیا ہے. ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے. کیا ہوا ہے؟ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے. جو پہر تھے ایک دن کے 4 پہر تھے. 6 بجے سے 9 بجے تک پہلا پہر تھا. اور لاجیکلی انہیں بتا رہا کہ ابھی ذرا غور کرو, ابھی تو دن چڑھا ہے, ابھی تو صبح کے 9 بجے. تم کہہ رہے ہو انہوں نے پی ہوئی ہے, یہ پینے کا ٹائم ہے. اس وقت بھی کوئی پیتا ہے؟ ابھی تو دن چڑھا ہے. اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے. ابھی تو دن چڑھا ہے. ہاللیلویہ. ابھی تو آغاز ہے, ابھی تو شروع ہوا ہے یہ دن. اور تم کہہ رہے ہو ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے, اور تم کہہ رہے ہو انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے. بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوم نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا, اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں. تو وہ بتا رہے کہ یہ تو مقدس لوگ ہیں. اس 120 کی جماعت میں, اس گروپ میں جو غیر زبانیں بول رہے ہیں, جو روح سے معمور ہوئے ہیں, یہ گروپ مقدسوں کا گروپ ہے. یہ خدا کے لوگوں کا گروپ
ہے، یہ روح القدس کے انتظار کرنے والوں کا گروپ ہے، یہ خدا کے وعدوں پر یقین کرنے والوں کا گروپ ہے، جسے تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ نشے میں ہیں اور یہ مقدس ہیں اور ان پر خدا کا روح ٹھہرا ہے، اور یہ نبوت پوری ہوئی ہے جو سالوں صدیوں پہلے یوئیل نبی نے فرمائی تھی کہ آخری دنوں میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا۔ تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں کیا کریں گی؟ نبوت، اور بات صرف جہاں تک نہیں رہ گی، اور تمہارے جوان رویا دیکھیں گے، جوان بھی شامل کر لیے، اور پھر لکھے تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے، بڈھے بھی آگے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا، اور وہ نبوت کریں گے، اور میں اوپر آسمان پر یہ نشان دکھاؤں گا۔ ہیلیلویا۔ اور پھر لکھا ہے، ہم جب آگے آتے ہیں ہم جب آگے چلتے ہیں اور اس میں پھر یہ لکھا ہے، بیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن ہے، یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اور پھر 32ویں آیت میں لکھا ہے، اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں، بس خدا کے دہنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر اور باپ سے اور روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو۔ ہمیں اور یہ خدا یسوع مسیح روح القدس کو نازل کیا۔ پترس انہیں بتانے لگا کہ یہ تازہ میں کے نشہ میں نہیں ہے۔ اس گروپ کو پترس نے بڑا لوجیکلی آنسر کیا ہے کہ یہ وقت شراب پینے کا نہیں، میں پینے کا نہیں ہے، ہم تو صبح ہی اٹھ کر خدا کے روح کے طالب تھے، اس کے وعدوں کے طالب تھے، اور اس نے اس پہلے پہر کے اندر اپنے روح کو نازل کر دیا اور ہم سب روح القدس سے بھر گئے۔ اب دوسرا گروپ جو ہے وہ جب پترس کی اس بات کو سنتے ہیں کہ یسوع کو ہم نے مصلوب کروا دیا، ہم کہتے تھے مصلوب کر، اب جو کچھ ہو گیا ہے ماضی ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا اس بات کو جب سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، ان کے دلوں پر کیا لگی؟ چوٹ لگی۔ بےہودہ شخص کلام کو سن کر کبھی اس کے دل پر چوٹ نہیں لگتی، وہ کلام کو ٹھٹھوں میں اڑاتا، اس کی باتیں دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتی، لیکن جس نے یہ سنا اس کے دل پر چوٹ لگی، وہ پریشان ہوئے، انہوں نے پترس سے دوسرا سوال کر دیا کہ اب اے بھائیوں ہم کیا کریں؟ پہلا ان کا کویشچن تھا یہ کیا ہو رہا؟ پترس نے بتایا کہ جس یسوع کو تم نے مصلوب کیا، جو مر کے زندہ ہو گیا، جس کے ہم گواہ ہیں، اس سے ہم نے روح القدس پائی ہے، اور جو تم دیکھتے ہو سنتے ہو یہ اسی یسوع نے کیا۔ تو وہ پترس کو کہنے لگے 37 آیت میں جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پترس اور باقی رسولوں سے کہا اے بھائیو ہم کیا کریں؟ سنجیدہ شخص
جنہوں نے صرف رسمیں پوری کرنی ہے نا چرچ میں آ کے، جو خدا چرچ کے بارے میں سنجیدہ لوگ نہیں ہیں، وہ چرچ میں آتے ہیں، کبھی ان کے دل پر چوٹ نہیں لگتی، ان کی باتیں جو سنجیدہ نہیں ہیں، ان کی باتیں دوسروں کے لیے چوٹ کا باعث ہیں۔ جو سنجیدگی سے اس کے کلام کو قبول کرتے ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ اے بھائیوں، ہم کیا کریں؟ ہماری زندگی میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ یہ ہلچل اس لیے نہیں مچی ہوئی کہ ہم دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بن جائیں، ہم دوسروں کو چوٹ لگائیں۔ ان کی جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کے دلوں پر چوٹ لگی جب انہوں نے یہ کلام، یہ واز، یہ سنا، تو پترس نے کہا اے بھائیو، ہم کیا کریں کہ ہم نجات پائیں؟ ہمیں کچھ بتائے، ہمیں کچھ ہو رہا ہے، ہم سنجیدہ ہیں، ہم نے سن بھی لیا ہے، ہم نے دیکھ بھی لیا ہے، ہمارے دلوں پر چوٹ لگی ہے، ہمارا دل دکھا ہے، ہمیں بتائیں۔ پترس نے جو پینتیکوس کا پیغام دیا، اور پینتیکوس کا یہ سب سے اہم پیغام ہے کہ توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، سنجیدہ ہو جاؤ، گناہ مانو، توبہ کرو۔ پترس نے صاف فرمایا، پترس نے ان سے کہا توبہ کرو۔ پینتیکوس کا پیغام یہ ہے، توبہ کرو، اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اس لیے اب غور کریں، پیچھے میں نے بتایا پترس نے کہا تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے جوان رویا دیکھیں گے، تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، اور یہاں پر لکھا ہے اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ توبہ کرو۔ پینتیکوس کا پیغام یہ ہے، پترس نے کہا توبہ کرو۔ آج اگر کوئی سنجیدگی سے کلام کو قبول کرے گا تو وہ ضرور توبہ کرے گا، وہ ضرور اپنے گناہوں کو چھوڑ دے گا، وہ ضرور یسوع کے پاس آ جائے گا، اور وہ روح القدس سے معمور ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی پہلے سے بھی معمور ہے اور کہیں پر وہ غیر سنجیدہ ہے، آج اگر وہ بھی یسوع کے پاس آ جائے گا، اس کی معموری کا درجہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا آج اس چھتری کے نیچے سے نکل آئے جو آپ کی برکتوں کو روکے ہوئے ہیں۔ توبہ کرو۔ پترس رسول نے یہ پیغام بخشا، یہ پیغام دیا، توبہ کرو۔ روح القدس اچانک نہیں آیا،
یہ نبیوں کی نبوت ہے۔ پطرس نے اسے کہا یہ وعدہ تم سے، تمہاری اولاد سے اور دور سے جو آئیں گے جنہیں خداوند بلائے گا ان سب کے ساتھ، اس لیے کیا کرو؟ توبہ کرو۔ روح القدس نے پطرس کے دل میں جو بات ڈالی ہے، پینتیکوس کا پیغام کیا ہے؟ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر پانی کا بپتسمہ لے۔ جن لوگوں نے بپتسمہ نہیں لیا وہ پانی کا بپتسمہ لے۔ مرکز کی انجیل میں 16 باب کی 15ویں آیت میں ایک آیت لکھی ہے، پوری خلق کے سامنے انجیل کی، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ کیا کرے گا؟ وہ نجات پائے گا، وہ نجات پائے گا۔ ہیلیلویا۔ اس لیے آج اگر آپ سنجیدہ ہیں، میں نے بتایا 2 گروپ ہیں، اور پھر جب پطرس نے کہا توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کیا کرو؟ پانی کا بپتسمہ یسوع کے نام پر لو، تو کتنے لوگوں نے لیا؟ ہاؤ مچ پیپل؟ کتنے لوگ تھے جنہوں نے سنجیدگی سے اس چیز کو لیا؟ کیوں شاہ؟ کافی زیادہ۔ کتنے تھے؟ کافی زیادہ۔ 3000 پیپل انہوں نے مسیح کو قبول کیا۔ ہیلیلویا۔ یہ سنجیدہ تھے۔ کلام کو قبول کرنے میں پطرسوں نے ایک ہی بات کی، کیا کرو؟ پینتیکوس کے دن کتنی کلیسیا ہو گئی؟ 3120، پہلے 120 اور پھر یہ کون سا پیغام تھا؟ توبہ۔ اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس سے انہیں خدا کے توبہ کرو اور پانی کا بپتسمہ لو۔ عید پینتیکوس کا یہ سب سے اہم پیغام ہے، توبہ کرو۔ آج بھی اگر ہم توبہ نہیں کرتے ہیں، میں بہت سی مثالیں، شاید یہ موقع ہوگا آخری، جو شخص آج بھی اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے۔ یہ بڑا مشہور پاکستان کا واقعہ ہے۔ میں ایک بک میں پڑھ رہا تھا، چرچ میں پاسٹر واز کر رہے تھے کہ توبہ کرو، اور ایک نوجوان بیٹی وہ لکھ رہی تھی، اس نے سارا میسج لکھ لیا اور اپنی ڈائری میں آخر پر لکھا، میں آج توبہ نہیں کروں گی، میں کل توبہ کروں گی۔ چرچ سے واپس جاتے جاتے روڈ کراس کرتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ لڑکی مر گئی، اور سڑک پر وہ ڈائری کا پیج کھلا ہوا تھا، میں آج توبہ نہیں کروں گی، میں کل توبہ کروں گی۔ یہ وقت، یہ موقع آج ہے تیرے لیے، توبہ کا وقت آج ہے تیرے لیے، توبہ کا وقت
آج ہے. یہ پطرس رسول کا پیغام ہے. عید پینتیکوس پر اگر کوئی آج سنجیدگی سے یسوع کو قبول کرتا ہے, اپنے گناہوں کو ترک کرتا ہے, تو آئے اس کو قبول کرے اور پانی کا بپتسمہ لے, تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. اور یہ وعدہ تمہارے ساتھ ہے, یہ انعام تمہیں مل جائے گا. آج ہم یہ سوچتے ہیں مجھے روح القدس کیوں نہیں ملتا, میں روح القدس سے معمور کیوں نہیں ہوتا. میرے بھائی, وجہ یہ ہے تو نے ابھی تک توبہ نہیں کی, تو ابھی تک سنجیدہ نہیں ہے, تیرے اندر ابھی تک پیاس نہیں ہے, تو ابھی تک ٹھہرا نہیں ہے, تو نے وہ 10 دن دعا میں گزارے نہیں ہے, تیری ڈیزائر نہیں ہے, تیری پیاس نہیں ہے. پاک روح ہم یسوع کے پیاسے ہیں. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. ہم ایک ریفرنس پڑھ کے اپنی میسج کو کلوز کریں گے. لوکا کی انجیل کے 11ویں باب کی 8ویں آیت سے 13ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح نے ایک دعا اپنے شاگردوں کو سکھائی ہے. پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا. جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا, اے خداوند, جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا, تو بھی ہمیں سکھا. اس نے ان سے کہا, جب تم دعا کرو تو کہو اے باپ, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر, اور ہمارے گناہ معاف کر, کیونکہ ہم بھی اپنے ہر قرضدار کو معاف کرتے ہیں, اور ہمیں آزمائش میں نہ لا. پھر اس نے ان سے کہا, تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر اس سے کہے, اے دوست, مجھے 3 روٹیاں دے, کیونکہ میرا دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھوں, اور وہ اندر سے جواب میں کہے, مجھے تکلیف نہ دے, اب دروازے بند ہیں اور میرے لڑکے میرے پاس بچھونے پر ہیں, میں اٹھ کر تجھے دے نہیں سکتا. میں تم سے کہتا ہوں کہ اگرچہ وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر اسے نہ دے, تو بھی اس کی بے حیائی کے سبب سے اٹھ کر جتنی درکار ہے اسے دے گا. بس میں تم سے کہتا ہوں, مانگو تو تمہیں دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے, اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے, اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا. تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے, یا مچھلی مانگے تو اس کے بدلے سانپ دے, یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے. بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہو تو آسمانی باپ, تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو زور سے کہے, روح القدس نام میں کیوں نہ دے گا. ہاللویا. مانگو گے تو تمہیں وہ دے گا. وہ جانتا ہے کہ تمہاری ضرورت ہے, تمہیں اس کی ضرورت ہے, یہ ڈیزائر ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر روح القدس مانگنے کی دعا سکھائی ہے اور مثال دے کر سمجھائی ہے کہ ایک شخص رات کو آ کے روٹی مانگ رہا ہے, میرے پرونے آگے ہیں, مجھے روٹی چاہیے, میرے مہمان آئے ہوئے ہیں, آپ کی مہربانی ہے. وہ کٹی جا رہا ہے, دروازے کو کھٹکھٹاتا جا رہا ہے اور دستک دیتا جا رہا ہے. وہ اندر لیٹ ہے, اندر سے کہتا ہے میں نہیں دے سکتا, میرے بیٹے میرے ساتھ میرے بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں, میں اب نہیں آ سکتا. دروازہ بند ہے, وہ کھٹکھٹاتا جا رہا ہے, نہیں کھولو, میرے مہمان ہیں, مجھے روٹی درکار ہے, مجھے چاہیے, میری ضرورت کو پورا کریں. یسوع نے کہا اس طرح دعا کرو, مانگو مانگو مانگو. اور جب تم یہ تفسیر ہم یہ سن رہے ہیں
تو وہ مانتا جا رہا ہے، کھٹکھٹاتا جا رہا ہے، اور وہ یہاں پر کلام کہتا ہے اس کی بے حیائی کے سبب سے کہ میرے پیچھے ہی پہ گیا، اے منگی جانا ہے، اے میری جان ہی نہیں چھڑدا، اینو میں اٹھ کے روٹی دے ہی دینا، اونوں کہندا تینوں کنی چاہیدی، کہندا دو، کہندا اللہ پڑھ۔ تو جب آپ بھی خدا سے مانگتے ہیں یسوع ہمیں دے، یسوع ہمیں دے، یسوع ہمیں دے، یسوع ہمیں دے، یسوع اٹھ کر آپ کو کہتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ آپ کو روٹی کی جگہ روٹی دیتا ہے، انڈے کی جگہ انڈا دیتا ہے۔ ہاللویا۔ اور روح القدس کی جگہ آپ کو وہ روح القدس دیتا ہے۔ ہاللویا۔ زور دی بجاؤ تو آگے روح القدس کے لیے یسوع۔ ہاللویا۔ پریز گاڈ۔